پاکستان میں کینسر جیسی خطرناک بیماری جو کہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کینسر سے متعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی پہلی جامع رپورٹ بتاتی ہے کہ کینسر کا مرد اور خواتین دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اب تک سامنے آئے کیسز میں 46% کیسز مردوں کے اور 53% کیسز میں خواتین شامل ہیں۔ سہری صاحبہ بالکل، اور صوبائی اعتبار سے کیسز کے سب سے زیادہ 45% کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے ہیں، سندھ میں 27% ہیں، کے پی میں 16 اور بلوچستان میں 4% کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کینسر کے کیسز میں سب سے زیادہ کیسز چھاتی یعنی کہ بریسٹ کینسر کے رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کا شکار مرد اور خواتین دونوں بن رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں شاید خواتین کو ہی یہ صرف ہوتا ہے بریسٹ کینسر، نہیں، یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے صورت میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، جو کہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا، کیا آپ ہمیں پاکستان میں کینسر کی صورتحال اور دستیاب خدمات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اس وقت؟ جی شکریہ۔ آج کل ہمارا ایسٹیمیٹ ہے جی کہ ہر سال 1,75,000 سے زائد نئے کینسر کے پیشنٹس ڈائیگنوز ہوتے ہیں، اور کیونکہ زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیج پہ یا آخری سٹیجوں پہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، تو اس میں سے تقریباً 90,000 جو مریض ہیں ان کی اسی سال میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس سال میں ان کے کینسر کی تشخیص کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کئی ہسپتال ہیں جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں ایکسیپٹڈ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کینسر کا علاج کرنے کا یہ ہے کہ وہ اسپیشلائز کینسر ہاسپٹلس میں علاج کیا جائے، جہاں پہ تمام تشخیص کی اور علاج کی سہولیات ایک ہی جگہ فراہم ہو سکیں مریض کو، اور جن لوگوں کی کینسر کا علاج نہ ہو سکے یا وہ بیماری بڑھ جائے، ان کو جو بیماری کی علامات ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے، جس کو پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں۔ اس طرح کے ہسپتال شوکت خانم کے علاوہ کوئی نہیں ہے ملک میں۔ تو لاہور میں جو ہمارا پہلا ہسپتال کھلا، اور پھر پشاور میں دوسرا، اور اب کراچی میں تیسرا بن رہا ہے، یہ ٹرشری کیئر اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹلس ہیں۔ اور ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ جتنے مریض ہیں پاکستان میں، شوکت خانم لاہور کی طرح کے 20 اسپیشلائزڈ ٹرشری کیئر کینسر ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں تمام مریضوں کا علاج کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کراچی کا ہاسپٹل تو بھی بن گیا، کہ کیا پشاور کا جو شوکت خانم ہے مکمل طور پر فعال ہے؟ جی، پشاور میں شوکت خانم 2015 میں دسمبر میں کھلا تھا، فیز وائز کھلا تھا۔ پہلے فیز میں ہم کینسر کا جو علاج دوائیوں سے کیا جاتا ہے، کیموتھراپی سے، ہم نے وہ شروع کیا تھا۔ پھر 2018 میں ہم نے بجلی کی شعاؤں سے یا ریڈیشن کا جو علاج ہوتا ہے وہ شروع کیا تھا وہاں پہ، اور 2 سال پہلے 2021 میں ہم نے سرجری کا بھی علاج شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت وہاں پہ تمام تشخیص اور علاج کی سہولیات اویلیبل ہے مریضوں کے لیے، اور پورے کے پی کے اسلام آباد سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور افغانستان سے بھی کئی مریض آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شوکت خانم ہسپتال کراچی کا متوقع گنجائش کتنی ہے، بتائیے گا؟ شوکت خانم کراچی جو ہے ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر ہسپتال بن رہا ہے۔ اس کا جو سائز ہے وہ لاہور کا جو ہسپتال ہے شوکت خانم، اس سے دگنا ہے۔ لاہور کا ہسپتال تقریباً 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹڈ ہے، کراچی کا ہسپتال جو ہے وہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ یا 1 ملین اسکوائر فیٹ پہ بن رہا ہے۔ اس کا تعمیری کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ 2024 میں کھلے گا۔ اس میں تمام سہولیات بھی جو ہیں وہ لاہور سے دگنی ہیں۔ جسٹ ایز این ایگزامپل، لاہور میں تقریباً 30 آؤٹ پیشنٹ کلینک کے کمرے ہیں، وہاں 50 سے زیادہ ہیں۔ لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، کراچی میں 16 بن رہے ہیں۔ لاہور میں 200 بیڈز ہیں، کراچی میں 400 بیڈز ہوں گے، اور لاہور میں 5 ریڈیشن کی مشینیں ہیں۔ کراچی میں ہم نے 10 مشینوں کا انتظام کیا ہے، کیونکہ یہ کراچی اٹسیلف اتنا بڑا شہر ہے، لیکن یہ صرف کراچی کو نہیں بلکہ پورے سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کے مریضوں کو بھی کینسر کا علاج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شوکت خانم لاہور تقریباً 30 سال کی سروس جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ مریضوں کے علاج کے لیے آپ کون سے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمارے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بہترین معیار کا علاج میسر کریں مریضوں کو، ہائیسٹ پاسبل کوالٹی، یہ ہماری مشن سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شاید، وہ ہے ایکوالٹی، یعنی کہ مریضوں میں فرق نہ کریں۔ جب مریض ایک دفعہ ایکسیپٹ ہو جائے کینسر کے علاج کے لیے، وہ ان کی ڈائگنوسس کے بیسس پہ اور سٹیج کے بیسس پہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں مریض۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پے کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد 75% سے زیادہ مریضوں کا علاج
मुसलसल तकरीबन 30 साल से फ्री किया जा रहा है, लाहौर में भी और अब पेशावर में भी, और 25% तकरीबन मरीज़ जो हैं वो ख़ुद पे करते हैं। और हमारी कोशिश पूरी ये होती है, और हमने आई थिंक पिछले 29 साल से ये दिखाया भी है कि हम उसमें कोई फ़र्क नहीं करते। एक जैसी फैसिलिटीज़ तमाम मरीज़ों को दी जाती हैं, चाहे वो अपने आप पे कर रहे हों या किसी और ने उनके लिए पेमेंट की हो ज़कात और अतियात के तौर पे। तो तमाम जो डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं, जो इलाज किया जाता है, दवाइयाँ मिलती हैं, जिन बिस्तरों में या कमरों में मरीज़ रहते हैं जब वो दाखिल होते हैं, तो उनको खाना मिलता है, इनमें सब में कोई फ़र्क नहीं होता। और डॉक्टर्स और नर्सेज जो इलाज कर रहे होते हैं उनको नहीं पता अच्छा होता। डॉक्टर साहब, आपके कितने फीसद मुफ्त इलाज होता है? आप मुफ्त इलाज के लिए मरीजों का इंतखाब कैसे करते हैं, और अस्पताल की आमदनी के अहम ज़राए क्या हैं, और इस साल कितने फ़ंड्स की आपको ज़रूरत है? हमारा एक्सेप्टेंस पे, जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ डायग्नोसिस और स्टेज पे करते हैं कि बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज हम कर सकें, जिसके लिए दवाइयाँ मैसर हों, जिसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं या मशीनें हैं उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए वो हमारे पास हों। और दूसरा हम कोशिश करते हैं कि जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा ना हो, अर्ली स्टेजेस पे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जिनका ज़कात से या अतियात से इलाज करना है। हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कैंसर हो जिसका मुकम्मल इलाज हो सके, ताकि वो मरीज़ वापस अपने फैमिली का जाके देखभाल कर सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। क्योंकि हमारा यकीन है कि जो ज़कात और अतियात लोग देते हैं हमें, वो एक सेक्रेड ट्रस्ट है। वो चाहते हैं कि हम उसको सही तरह से और उस जगह पे लगाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा किन तरीक़ों से शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की मदद की जा सकती है, लोग कैसे करें? शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को लोग तकरीबन 35 साल से अब डोनेट कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह लगाया जा रहा है और वाकई मुस्तहक मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इसीलिए हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और एहतियात जमा करते हैं, और हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ़्री इलाज करते हैं। तो आप अपनी ज़कात देते वक्त, कोई भी ज़कात, अतियात, सदका आप देते वक्त ज़रूर शौकत खानम को याद करें। हमारा हर बैंक में बैंक अकाउंट होता है, वहाँ आप जाके कैश या चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके आपके घर से भी आपकी ज़कात, अतियात, जो भी आप डोनेशंस करना चाहें, आपके घर से कलेक्ट करके आपको पक्की रसीद भी देंगे। अगर आप 7770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें तो आप 20 रुपये शौकत खानम को दे सकते हैं। अगर आप 5 ऐसे SMS भेजें एक दिन में तो आपके नाम की एक शौकत खानम कराची में ईंट लग सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो बैंकिंग शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर आसिम ने जो है बिल्कुल ब्रीफली जो है वो बता दिया कि किस किस तरीके से आप जो है वो मदद कर सकते हैं नाजरीन शौकत खानम की, और ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कैंसर से रिलेटेड इतनी बड़ी फैसिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में और कोई मौजूद नहीं है जो कि आपका इलाज मुफ्त में भी कर रही है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।